السلام علیکم گائز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنت اور بدعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں راج کیا جس کا چلن ختم ہو گیا ہو، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر راج کرنے والوں کو ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی ایسی نئی بات نکالی جو سیاہ ہے، جسے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے، جو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر نکالنے والے گناہوں ہوں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ حضرت جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو راج کرے گا تو اس کو اپنے راج کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی کوئی اس کے برابر اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے اور اس کے عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو راج کرے گا تو اس شخص پر اس کے راج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل میں کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً ایک خطبے میں فرمایا، بعد احمد الہی کے معلوم ہونے چاہیے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ ہے اور بہترین رستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے، اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے کام جس کی مثال زمانے سابقہ میں ہو اس کو بدعت کہتے ہیں، اور شرع میں بدعت یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ تھی۔ یعنی جاننا چاہیے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد ہوئی بدعت ہے، لیکن ان میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اصول و قواعد کے مطابق ہے، اسی پر قیاس کیا گیا، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ ان میں جو چیزیں سنت کے مخالف ہیں اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں اور بدعت کی اسی قسم پر محمول ہے۔ یعنی ہر بدعت سے مراد صرف وہی بدعت ہے جو سنت نبوی کی مخالف ہے، اور بعض بدعتیں واجب ہیں، جیسا کہ علم صرف نحو کا سیکھنا سکھانا ہے کہ اس سے آیات حدیثہ کریمہ کے موافقین و طالب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن حدیث کے غرائب کا محفوظ کرنا اور دوسری چیزوں کے دین و ملت کی حفاظت ان پر موقف ہے۔ یعنی بدعت کبھی واجب ہوتی ہے، جیسے گمراہ فرقے والوں پر رد کے عمل دلائل قائم کرنا، اور علم نحو کا سیکھنا قرآن میں حدیث سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ اور بدعت کبھی مستحب ہوتی ہے، جیسے مدرسوں مسافر خانوں کو تعمیر کرنا اور وہ نیک کام کرنا جو ابتدائی زمانے میں نہ تھا۔ اور بدعت کبھی مکروہ ہوتی ہے، جیسے مسجدوں کا راستہ زین کرنا، اور بدعت کبھی مباح ہوتی ہے، جیسے لذیذ کھانا پینا، کپڑوں اور کشیدگی اختیار کرنا، جیسا کہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النبی سے منقول ہے، اور اس کے مثل برکلی کی کتاب طریقہ محمدیہ میں ہے۔